اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹخیلہ ملاکنڈ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج لیکچر نمبر 8، اور اس لیکچر میں ہم نیا چیپٹر جو چیپٹر نمبر 6 ہے اور اس کورس کا لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اس چیپٹر میں ہم 3 ٹاپکس پڑھیں گے، اور پہلا ٹاپک جو ہے وہ اس کے فولڈنگ کے حوالے سے ہے۔ اس کی فولڈنگ جو ہے اس کو ہم نے پہلے لیکچر نمبر جو پریویس چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 4 میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس کی فولڈنگ جو ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے کرنا بھی کافی مشکل کام ہے۔ وہاں پہ پال کا خطرہ ہوتا ہے، گرنے کی خطرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم پال پروٹیکشن کس طرح کریں گے، تو یہ چیپٹر نمبر 4 میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ ابھی اس کے فولڈ کے بارے میں یہ ہمیں مزید تفصیل فراہم کرے گا۔ پہلے اس کے فولڈ کا ڈیفینیشن کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس کے فولڈ جو ہے یہ عارضی اسٹرکچر ہوتا ہے from which person can gain access to a place in order to carry out building operation، کہ بلڈنگ کو بنانے میں یہ عارضی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ بلڈنگ بنا لیں اور اپنا کام ہائٹ پہ کر لیں، کیونکہ مستقل کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ لیڈر کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ لیڈر پہ چڑھنا اور اس پہ کافی دیر تک ٹہرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم اسکیفولڈ کا سہارا لیتے ہیں۔ اسکیفولڈ جو ہے وہ 2-3 قسم کا ہمارے پاس اسکیفولڈ موجود ہوتا ہے، جس پہ یہ کاریگر لوگ جو ہے یہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ ایک ٹیبولر سٹیل ہے کہ ہم سٹیل سے ایک اسکیفولڈ بناتے ہیں۔ دوسرا ٹیبولر ایلومینیم ایلائز ہے، ایلومینیم ایلائی کا وہ ایک اسکیفولڈ بنتا ہے جس کی جو مضبوط بھی ہوتا ہے اور ہلکا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے، کیونکہ ایلومینیم ایسا ہے کہ وہ ایک ایسی ایلیمنٹ ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے، تو اس سے جو اسکیفولڈ بنے گا تو وہ بھی کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اس کے بنسبت ہم پھر ٹیبولر سٹیل اسکیفولڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں زیادہ تر ٹیمبر کا وہ جو لکڑی کا اسکیفولڈ ہوتا ہے، تو ہم زیادہ تر بلڈنگ اس کے سہارے بناتے ہیں۔ یہ ایک اسٹرکچر دیا ہے کہ اس کے فولڈ کو بناتے وقت ہم اس کی اسٹینڈرڈ سائز کیا رکھیں گے۔ یہاں پہ اس کی جو ڈبل کوپلر دیں گے، مطلب یہ اسٹیل کا جو اس کے فولڈ ہے اس کو بنانے کے لیے ہم اس کو سیدھا رکھیں گے، اور ساتھ میں اس کے نیچے پلیٹیں دیں گے کہ یہ سلپ نہ ہو اور یہ گراؤنڈ پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے۔ تو اس کے لیے اس کا وہ ایک ڈائیگرام دیا ہے کہ آپ جب بھی اسکیفولڈ بناتے ہیں تو اس طریقہ کار سے آپ نے اسکیفولڈ کو لگانا ہے۔ اب اسکیفولڈ کے ساتھ کیا کیا خطرات لاحق ہے، کیا کیا خطرات اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس سلائیڈ میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایک کہتے ہیں کہ فالز فرام ایلیویشن caused by slipping, unsafe access and the lack of fall protection، کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسکیفولڈ ہائٹ پہ لگا ہوتا ہے، تو اگر اس پہ کوئی تختہ الٹ جائے یا کوئی تختہ ایسا ہے کہ وہ کمزور ہے، تو اس سے آپ کی پاؤں پھسل کر آپ اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں۔ اسٹرک بائی فالنگ ٹول ڈیبریز، آپ کسی نیچے کوئی ملبہ پڑا ہے اس پہ آپ گر سکتے ہیں۔ الیکٹرو کاشن، آپ ایسا ہے کہ نیچے کوئی بجلی کے تار آئے ہیں، آپ اس کے ساتھ ٹکرا کر الیکٹریسٹی شاک سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس کے فولڈ کولیپس بھی ہو سکتا ہے۔ بیڈ پلینکنگ گیونگ وے، آپ نے اس پہ کوئی ایسے تختے لگائے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، وہ جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس سے بھی آپ بآسانی گر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری؟ پروٹیکٹنگ ورکر فرام پالز،
if a worker on scaffold can fall more than 10 feet protected them by اس کے لیے گارڈ ریل لگانا ہے. جو لوگ ورک ایٹ ہائٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ گارڈ ریل لگانے ہیں. پرسنل فال ارسٹ سسٹم لگانے ہیں کہ اگر وہ گر بھی جائے تو اس کا بیلٹ اس نے پہنا ہو کہ وہاں پہ وہ گرنے سے بچ جائے. فالنگ پروٹیکشن ویئر ہارڈ ہیٹس. اگر آپ ایک ہائٹ پہ کام کر رہے تو جو سخت ٹوپی ہے آپ اس کو پہن لیں کہ اگر کوئی چیز آپ پہ آپ ہی گرے تو آپ کا سر جو ہے محفوظ ہو، کیونکہ سر ایسا ہے کہ یہ ڈیلیکیٹڈ آرگن ہے، سینسیٹیو آرگن ہے، تو پہلے آپ نے اس کو بچانا ہے. بیریکیڈ ایریا بلو scaffold to forbid entry into that area. اس کو بیریکیڈ کر لے، وہاں پہ آپ سیفٹی ٹیپ لگا دیں کہ انٹری نہ ہو، مطلب کوئی بندے وہاں پہ آئے جائے نہ، کیونکہ مثال کے طور پر وہاں پہ ہجوم پڑ جائے اور کوئی ایک بندہ دوسرے کو دھکا دے اور دھکا دینے سے یہ اس کے فولڈ جو ہے وہ زور پکڑ لے اور اس کے فولڈ گر جائے تو اس پہ جو اوپر لوگ کام کر رہے وہ بھی اس کے ساتھ گر سکتے ہیں. کمپیٹنٹ اسٹاف از ریکوائرڈ. جو لوگ ورک ایٹ ہائٹ کرتے ہیں، ہائٹ پہ کام کرتے ہیں، تو وہ کمپیٹنٹ اسٹاف ہو کہ ان کو نالج ہو کہ میں نے اوپر جا کے کیا کام کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح اس کے فولڈ کو لگانا ہے، کس طرح اس کے فولڈ کی اسٹرینتھ کو برابر کرنا ہے. ٹول باکس ٹاک شوڈ بی ڈیلیورڈ. ابھی لوگ ہارٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی واکی ٹاکی یا کوئی وائرلیس سیٹ لگا ہو تاکہ اگر ان کو کوئی خطرہ پیش آئے تو نیچے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ 10 فلور پہ کام کر رہا ہے تو نیچے گراؤنڈ فلور پہ تو بندے کو آواز نہیں دے سکتا ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی آواز سنے گا اور وہاں پہ اس کو کوئی خطرہ پیش آ جاتا ہے تو اس خطرے سے نیچے اسٹاف کو انفارم کرنے کے لیے اس کے ساتھ واکی ٹاکی یا کوئی وائرلیس سیٹ لگا ہو تاکہ نیچے جو لوگ کھڑے ہیں اس کو اس خطرے سے انفارم کیا جا سکے. مشین گارڈنگ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے اس چیپٹر میں، ہم اس کو بھی پڑھیں گے لیکن اس کے لیے ہم نیکسٹ لیکچر کو اس کے ساتھ مزید میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ لیکچر زیادہ لینتھی نہ ہو تاکہ آپ اس کو بآسانی سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو. اللہ حافظ.